ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرجع احد فی ہبته الا الوالد والد من ولده رواہ النسائی وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنا دیا ہوا ہبہ واپس نہ لے سوائے باپ کے اپنے بیٹے سے۔ کوئی بندہ اگر کسی کو کوئی تحفہ دے دے، گفٹ کر دے، ہبہ کر دے، تو کسی بھی صورت میں وہ واپس نہیں لے سکتا، البتہ ضرورتاً باپ نے جو بیٹے کو دیا ہو وہ اسے واپس لے سکتا ہے۔ ضرورتاً باپ نے جو بیٹے کو دیا ہو وہ واپس لے سکتا ہے۔ اچھا جی، اگر کوئی بندہ کسی کو دیا ہوا ہدیہ واپس لینا چاہتا ہے تو وہ اب عدالت میں کیس کرے، قاضی کے پاس جائے، قاضی فیصلہ کرے گا۔ اب باپ نے جو بیٹے کو دیا وہ واپس کیوں لے سکتا ہے؟ سب سے بڑے قاضی، کائنات کے سب سے بڑے قاضی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ بھی تیری ملکیت ہے، بیٹا بھی تیری ملکیت ہے، اس کا مال بھی تیری ملکیت، تو اپنی ملکیت سے بندہ کچھ بھی کسی وقت بھی لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے، بہت بڑا مشہور ہے، وہ عن ابن عمر وابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيئته رواه ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ واصححه الترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ کوئی عطیہ دے کر پھر واپس لے لے، سوائے باپ کے جو اپنے بیٹے کو دے، اور اس کی مثال جو عطیہ دے کر پھر واپس لے لے اس کتے کی طرح ہے جو کھاتا رہے حتیٰ کہ اس کا پیٹ بھر جائے، پھر وہ اس کو الٹی کر دے اور پھر وہ دوبارہ اپنی الٹی کھا جائے۔ باپ اپنے بیٹے سے لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت حضور نے دی۔ اگر کوئی بندہ دوسرا چاہے رشتہ دار یا اس نے کسی کو عطیہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، ہبہ کر دیا، اب وہ واپس لیتا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں، وہ اس کتے کی طرح ہے جو پہلے تو کھاتا رہا، پیٹ اس کا بھر گیا، پھر اس نے الٹی کر دی اور پھر وہ اپنی الٹی کھا گیا۔ اتنا گندی مثال جو ہے، اور یہ پچھلی حدیث پاک کے اندر جو اللہ آپ کی خیر کرے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ لیس لنا مثل السوء، اس سے بری مثال میرے پاس کوئی نہیں تھی، ورنہ میں اس سے بری مثال دیتا کہ جو عطیہ دے کر واپس لے رہا ہے وہ اس کتے سے بھی بدتر ہے جو الٹی کر کے اس کو چاٹ رہا ہے۔ اچھا، ایک ہے عطیہ، ایک ہے صدقہ، ٹھیک ہے نا جی۔ جب بندہ کسی کو عطیہ دے تو اس کی کوئی نہ کوئی صورتحال نکل سکتی ہے کہ قاضی کے پاس چلا گیا، یا باپ تھا یا بیٹا تھا، لیکن جب صدقہ کر دیا، ہدیہ کر دیا آپ نے، مثال کے طور پر مسجد کو دے دیا، اب وہ بندہ اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اب وہ بندہ اس نے دیا کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے۔ اس کی قبولیت کس کے ہاں ضروری تھی؟ اللہ کے ہاں۔ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، ختم ہوگی بات، کوئی کھا گیا کھا جائے، وہ جانے اور اللہ جانے، سمجھ آئی؟ صدقہ دے کے واپس نہیں لینا، اور ہدیہ دے کر واپس لینا تو کتے سے بدتر مثال دے دی ہماری، اس سے بری مثال بھی۔ یعنی میں آپ کو عرض کروں، ہمارے بزرگ فرماتے تھے، بیٹا دوست اور دشمن دونوں خاندانی بنانا، دوست بھی دشمن بھی۔ دشمن جب آپ کو خاندانی ملے گا نا، وہ جب آپ سے جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، خاموش ہو جائے گا، اور بے نسلہ ملے گا، وہ آپ کی عزت کو اچھالنا شروع کر دے گا۔ بے نسلے کی پہچان، بے نسلہ آدمی جب کسی کے ساتھ دشمنی کرے گا سیدھا اس کی ذاتیات کے اوپر آئے گا، نسلی آدمی آئے گا خاموش ہو جائے گا، چھوڑو۔ یعنی دشمنی کے بھی اصول ہیں، اور یاری کے تو پھر کمال ہی ہو گیا نا جی۔ یار تو بندہ اس کو بنائے جو بندہ اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، پھر یاری ہے، پھر مزہ آتا ہے یاری کا۔
کہ وہ جھکنے لگے اس کو فوراً سہارا دے. نہیں بھائی تیرے میرے ساتھ یاری ہے, مٹیں گے تو دونوں مٹیں گے, ورنہ ہم آپ کو مٹنے نہیں دیں گے, آپ کو سہارا دیں گے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, بے شرمید حلوے نالو, بے شرمید حلوے نالو ساگ سروں دا چنگا, بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا. بندہ بے غیرت یار سے کتے کے ساتھ یاری لگا لے, وہ کیا بات ہے. کتا آپ کے ساتھ وفا کر جائے گا لیکن بے غیرت یار آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا. وہ آدمی آپ کے گھر آئے گا تو آپ کے ہی عیب اور آپ کے ہی گھر کو نقصان پہنچائے گا. خاندانی بندہ آئے گا تو اس کی نگاہوں میں بھی شرم ہوگی, حیا ہوگی, کردار ہوگا, ماں باپ کی تربیت جھلکے گی, وہ آپ کو بھی نہیں جھکنے دے گا, وہ خود بھی نہیں جھکے گا. لیکن اگر بے غیرت یار ہو جائے تو مرواتے کون ہیں؟ وہ نا جی یہ گاڑیوں کے نہیں پکڑے جاتے, جو پکڑتے ہیں جن کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے گاڑی ہے نہیں, گاڑی کے اوپر, اور حکومت کو نہیں پتہ چلتا, لوگ گاڑیاں لے آتے ہیں. تو یہ محکمہ میرا خیال انکم ٹیکس کا ہے یا اس طرح کوئی محکمہ ہے. ان کے ایک دوست سے میں نے پوچھا, یار آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے اپنی گاڑی کا ٹیکس نہیں دیا, بغیر ٹیکس کے اس نے گاڑی ہاں جی چلا رہا ہے؟ تو کہتا ہے ہمارے پاس کوئی جن تو ہے نہیں, ہمارے پاس کوئی طلسماتی پرزہ تو ہے نہیں کہ ہم پکڑ لیں ان کو. اپنے ہی گھر کے بندے ان کو بتاتے ہیں, بھائی بھائی کی شکایت لگاتا ہے, کیونکہ اس کو برداشت نہیں ہو رہا کہ میرا بھائی جو ہے یہ آگے کیوں بڑھ گیا. وہی شکایت لگاتا ہے محکمے کو, اس دیکھو یہ دیکھو. میں نے کہا سب سے کوئی عجیب واقعہ سناؤ. اس نے کہا سب سے عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کی شکایت لگائی کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ اس طرح کر رہا ہے. تو پھر اماں جی سے پوچھا, اماں جی آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہتے جی میرے کو برداشت ہی نہیں ہوا میرا منڈا اتنے چلا جائے, امیر ہو جائے, گڈیاں تے سیر کرے. ہیں جی یہ ہوتا ہے خاندانی اور بے نسل آدمی کی تربیت کا اثر. نسلی آدمی جب کسی کو تحفہ دیتا ہے وہ کبھی واپس نہیں لیتا. نسلی آدمی کی پہچان ہے, وہ احسان کر کے نا جی بھول جاتا ہے. ہاں ہماری ایک مثال بھی ہے نا جی, نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کرنے کے بعد جو خاندانی آدمی ہے نا جی, وہ ہمیشہ محتاط رہتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف یا غضن نہ پہنچے, اور یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ جس کو میں نے فائدہ پہنچایا ہے اس سے بھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ ہم وہ بھی ہیں نا جس کا نمک کھاتے ہیں, ہم پھر اس کے ساتھ نمک حرامی نہ کریں. تو یہ بے نسل آدمی کی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. نسلی آدمی جو ہے ایک دفعہ جس گھر کا نمک کھا لے مر جائے گا, اس گھر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا. یہ خاندانی آدمی کی پہچان ہے. ایک دفعہ اس نے نمک کھا لیا. لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں نا جی, جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی بدخوئیاں لگے ہوتے ہیں, وہ بیچارے مجبور ہیں ایسا کرنے پر, ان کی نسل ان کو مجبور کر رہی ہے نا. جو ایک دفعہ نماز پڑھتا ہے نا جی خاندانی آدمی, وہ کہتا ہے یہ میرا امام ہے, میں بالخاموش, اس کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی, اس کے پیچھے ہم نے قرآن سنا, خبردار کوئی بات نہیں کرنی. نہ وہ خود کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے. اور بے نسل آدمی نمازیں بھی پیچھے پڑھ. منافقین کون تھے؟ وہی لوگ تھے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, قرآن بھی سنتے تھے, دین بھی سیکھتے تھے, اور حضور کے خلاف بکواس بھی کرتے تھے. وہی لوگ تھے. تو یہ بے نسلی اور نسلی آدمی آج سے نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جس نے پیچھے ایک دفعہ نماز پڑھی خاندانی آدمی ہے تو وہ ساری زندگی اس نماز کی لاج رکھے گا. بے نسل آدمی ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد بولو مولوی صاحب نے تو نماز نہیں پڑھانی ہوگی, اینی کوئی نماز پڑھائی تھی, اتحیات ہی نہیں لمبی کی تھی, رکوع ہی نہیں صحیح کیتا, سجدہ, وہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکال لے گا. مجھے کبھی کسی سے آپ اس معاملے میں جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, میں مسکرا دیتا ہوں, مجھے پتہ چل جاتا ہے کون نسلی ہے, یہ بے نسل. ہاں جی میرے شیخ آج ان کا عرس مبارک تھا, تو وہ زندگی میں کہتے تھے کہ یار ایک بات یاد رکھیں, اگر کسی بندے کو آپ نے غصے میں دیکھا ہے نا تو دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت میں ہے وہ, تیسری کیفیت نہیں. پہلی کیفیت, بندے کو غصہ اس لیے آیا ہے, اس کا کوئی کام تھا, اس کو کوئی مسئلہ تھا, وہ مسئلہ حل نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا, ایک وجہ. دوسری وجہ وہ بیمار ہے, بی پی کا مریض ہے, ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے,
تو ایک بندہ پہلے ہی مریض ہے، تم مریض کیوں بن رہے ہو؟ وہ تو مریض ہے، تم اس کے ساتھ غصے میں غصہ کر کے تم مریض کیوں بن رہے ہو؟ مریض ہے، جانے دو، چھوڑو اس کو۔ تو یہ فرق ہوتا ہے نسلی اور بے نسل بندے۔ نسلی آدمی کبھی بھی کسی کو کچھ دیتا ہے سلوٹ مار دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار خاموش ہو جاؤ، بس میرا ذکر نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، رکھو۔ اللہ کے نام پہ لوگ دے کے جاتے ہیں، حضرت صاحب خاندانی لوگ پتہ نہیں لگنے دیتے اور منع کر جاتے ہیں، خبردار کوئی پرچی نہیں کاٹنی، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، ختم ہو گئی۔ اور بے نسل آدمی اوئے ہوئے 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 کوئی 10 روپے مسیح نو دے نہ دین، بس تے پھر ساری مسیح تو نہ دے پیو دی جگیر ہو جان۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ ہمیں دشمن بھی دے نسلی دے اور دوست بھی دے تو نسلی دے۔ اللہم صلی علی